نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ کا شرف فضل ہے، ہمارے لیے شرف ہے کہ اتنے مصلی حضرات، نیک دیندار حضرات ایک جگہ جمع ہیں، وہ بھی اس نیت سے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں ہم عبادت ہی کے لیے جمع ہوئے ہیں، چاہے کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی تلاوت، کوئی ذکر، یوں بھی بیٹھتا ہے مسجد میں، وہ ذکر اللہ کے لیے۔ اس بنا پر بہت بڑا شرف ہے کہ ہم لوگ یہاں اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی کتنی فضیلت اور کتنی بڑی بزرگی ہے کہ جو لوگ تعمیر مسجد میں حصہ لیتے ہیں یا تعمیر کراتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ایمان والے ہی کرتے ہیں، لکھا ہے ہر قرآن میں ہے، ایمان والے ہی مسجد کی تعمیر کراتے ہیں، تو یہ ایمان کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد بنوانے کا بہت شوق تھا، چنانچہ اپنے یہاں بنوایا، الہ آباد بنوایا، کچہری بنوایا۔ اسٹیشن کی مسجد الہ آباد کی مشہور ہے، دیکھا ہوگا اسٹیشن کے سامنے جو گئے ہیں، وہ سڑک میری ہی آنے والی تھی، بالکل نکل چکی تھی جب ہم لوگ گئے تھے۔ لوگوں نے کہا بھائی یہاں مسجد تھی، لوگوں سے کہا، دوسرے لوگوں سے، انہوں نے کہا نہیں، کہا تم جواہر نہرو سے پوچھو اس کو کہ ٹھیک ہے نہیں الہ آباد کا تھا۔ تو خیر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں یہاں مسجد میں ہمیشہ جاتا آتا تھا، یہاں مسجد میں دیکھتا تھا۔ یہ بھی بڑی بات ہوئی، وہ مسجد ہے جائیے، بڑی خوش۔ اب یہ ہوا لیکن شرط اسے لگایا کہ جیسے ہم نے اسٹیشن بنوایا ہے، روس سے نقشہ بنوایا تھا، ویسی مسجد بھی بننی چاہیے۔ تو حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بنواؤں گا ویسے ہی۔ چنانچہ آپ لوگوں کو معلوم بتلاتا رہتا ہوں کہ وہاں کا اسٹیشن 3 محراب میں ہے، بہت بڑا ہے۔ حضرت نے بھی مسجد کو 3 محراب سے بنوایا، اور لوگ تو نہیں بیان کرتے، میں بتلاتا رہتا ہوں کہ کوئی تیار نہیں ہوا اس مسجد، بالکل اسٹیشن کے سامنے مسجد ہے، اور وہ ختم ہی ہو گئی ہوتی، لیکن ایک مسجد ہے، مسجد کی تعمیر کا بہت شوق ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد نو بنوائی مسجد نبوی کے بعد لوگوں نے کہا کہ اتنی اچھی بنوائی کہ اگر ویسی نہ رہتی تو کتنے لوگوں کا ایمان ختم ہو جاتا، جا کے دیکھتی کہ ارے یہی مسجد نبی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے مسجد کی تعمیر کرائی، مسجد نبوی کی۔ اس بنا پر میرے دوستوں، بزرگوں، یہ تعمیر مسجد اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، اور ہم لوگ اس میں شریک ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، بلکہ تذکیر کر رہے ہیں۔ یہی بڑی نعمت ہے، ایسی جگہوں پر پہنچ کر کے اس جگہ کی جو فضیلت ہو، اس موقع کی ضرورت ہو، اس کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف سے بیان کیا کہ نہیں؟ اس سے پہلے والے جمعے میں رمضان کے متعلق بیان کیا، اس سے نکاح وغیرہ پڑھا تب بیان کیا۔ اسی طرح مسجد نئی مسجد میں ہم آئے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، میرے ضروری ہوا کہ مسجد کی تعمیر کے متعلق اور جو تعمیر کرا رہے ہیں ان کے ایمان کی شہادت میں دوں۔ مسجد نہایت عمدہ ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ من بنا للہ مسجد، جسے کبوتر کے گھونسلے کے برابر لکھا ہے، مسجد بنائی اس کے لیے جنت میں بہت بڑا بنا۔ چھوٹی مسجد بنوائی ہے لیکن گھر اس کو بڑا ملے گا۔ اس بنا پر بہت زیادہ فضیلت ہے مسجد کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ آئے، وہاں ہم کو بڑی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت صاحب کو جزائے خیر بناتا ہے، ان کے اہل کنبہ کو، تمام گھر والوں کو خوب اللہ تعالیٰ
اپنی نعمتوں سے نوازے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسجد کی فضیلت اپنی جگہ پر، ایک حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے، کیونکہ مولوی کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی جائے کم سے کم ایک حدیث سنا دے، چھوٹی چھوٹی۔ وہ حدیث میرے ذہن میں آئی، ہمیں ہر جگہ سنایا، شاید ملکوں میں سنایا ہوگا جہاں اتق اللہ، وہ حدیث یہ ہے بالکل انا اعطینا جیسے سورہ ہے اسی طرح یہ حدیث، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، مسجد میں رہو تو ڈرو، دیہات میں رہو تو ڈرو، شہر میں آبادی میں رہو تب بھی ڈرو، جنگل میں رہو تب بھی۔ کتنی زبردست نصیحت، نبی ہی نصیحت کر سکتا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ نبی ہی کی شان ہے کہ اس کسی بھی تعلیم دے سکتا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، ہزاروں دفتر سے بڑھ کر کے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو، بازار میں رہو، جنگل میں رہو، بیابان میں رہو، گھر میں رہو، کہیں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ نبی کی تعلیم، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها۔ اگر بر بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی جگہ پر نیکی کر لیا کرو، مٹا دے گی۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ، کوئی برائی ہو جائے، ہوتی رہتی ہے، اس کے بعد کوئی نیکی کر لو، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، استغفر اللہ پڑھ لو، مٹا دے گی۔ اس سے بڑھ کر کے آسان دن اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اب کوئی برائی ہو جائے اس کے بعد کوئی نیکی کر لو، استغفر اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، 2-4 پیسے صدقہ کر دو، مٹا دے گی اللہ۔ عجیب بات ہے، وہ نام اعمال میں لکھے ہی نہیں جائے گا۔ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا اور استغفر اللہ کہہ دیا تو ہو سکتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ استغفار، وہ گناہ جو کیا ہے اس کے نام اعمال میں جو وہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی، سب اللہ کی مہربانیاں معلوم، سب اللہ میاں کی سختیاں، سزائیں، وہ تو لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ جو کیا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اگر کوئی برائی ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لو، استغفر اللہ پڑھ لو، مالی کوئی چیز کر دو، اللہ مٹا دے گا۔ اتبع السیئۃ وخالق الناس، تیسری چیز، ان دونوں چیزوں سے اللہ سے تعلق درست ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اکمل تھے، اس وجہ سے تعلیم بھی ہے اکمل کامل، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے کسی چیز کا۔ وخالق الناس بخلق حسن، دونوں چیزیں اللہ سے متعلق تھیں، لیکن مخلوق کا حق بھی تو باقی، سب کچھ کرو، مخلوق کے ساتھ معاملہ اگر برا کرو تو پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن مخلوق کے حق کو معاف کرنے کے بارے میں تمام روایت سخت سے سخت ہے۔ اس بنا پر فرما رہے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان دونوں سے تمہاری آخرت بنے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور حسن خلق برتو گے مخلوق کے ساتھ وہ خوش ہوں گے، جب یہ خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اس بنا پر 3 جز کا جملہ ہے، جیسے انا اعطینا ہے، میں کہتا رہتا ہوں ہر ملک میں، جیسے انا اعطینا کا کوثر پورے قرآن میں، اس حدیث کو پورے حدیث میں سمجھتا ہوں مولانا، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، کوئی برائی ہے اس کے بعد نیکی کر لو، استغفر اللہ پڑھ لو۔ حضرت تھانوی نے فرمایا ہے کہ اس کو بعد کے لیے نہ رکھو، اگر عشاء بعد گناہ ہوا عشاء بعد ہی پڑھ لو، تہجد کے وقت کے لیے نہ رکھو، بعد میں جیو گے مرو گے کیا ہوگا۔ اس بنا پر یہ تعلیم نبوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، خود فرمایا کہ تم موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو، کہا ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے نماز کی امید نہیں رہتی، فرمایا ابھی دور سمجھتے ہو، ایک سلام پھیر کے دوسرے سلام پڑھنے کی بھی امید نہ رکھو۔ یہ نبی کی تعلیم تو یہ تعلیم ہے مستقبل ہم لوگوں کو،
اس وجہ سے حدیثیں سنائی جاتی. ایک حدیث میں پورا دین، ایک حدیث میں پورا دین ہے. یہ حضور کی انتہائی بلاغت ہے کہ چند کلموں میں پورا دین بیان کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم پڑھیں گے نہیں، اس کو سنیں گے نہیں، تو اس کی قدر بھی نہیں ہوگی. یہ حدیث معمولی ہے، ہر ملک میں نے اس کو بیان کیا ہے. جس جگہ گیا پر اتق اللہ، میں نے کہا دیا اتنی مختصر تعلیم، کسی کی اتنی مختصر تعلیم کے بڑے بڑے لوگ میں اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، برائی کے بعد کوئی نیکی کر لے. وخالق، اب ایک چیز رہ گئی، خدا کے حقوق اس سے ادا ہو جائیں گے، لیکن مخلوق کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ فوراً فرمائے وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ کیا امت کے لیے ضروری نہیں ہے؟ ایک حدیث اصلاح کے لیے کافی ہے. صحابی جاتے تھے، یا رسول اللہ ہم کو کوئی نصیحت کیجیے. بہت نصیحتیں ہو چکی ہیں، ایسی نصیحت کیجیے کہ ہم اس کو کرتے رہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یہ بڑی بات ہے. کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ ایسا کیسے یہ ہو جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، زبردست دیا نے. اس بنا پر ان چیزوں کو بھی جاننا چاہیے کہ نبی کی کیا حیثیت ہے. نبی برائیوں کے اظہار کے لیے کہ یہ برائیاں ہیں اور اس کا یہ علاج ہے. جیسے ابھی وبائی مرض آیا تھا کہ نہیں، بیماری یہ ہے، دوا یہ ہے، ہر ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیماری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ طبیب روحانی ہے، طبیب ہی بنا کے بھیجے گئے ہیں. امت جاہلیت میں لت پت تھی، ایسی جاہلیت کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جاہلیت نہیں تھی جو حضور کے زمانے میں تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا کامل مکمل بنا کے بھیجا اللہ نے کہ جاہلیت کو ختم کر کے دین کو اللہ کے سامنے رکھ دیا. ہم اسی مرہون منت ہیں. ایسا دین دیا کہ روم و فارس اپنی تعلیم پر جن کو ناز تھا، جیسے اس وقت لندن امریکہ کو ناز ہے، وہ تو روم و فارس کو ناز تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم و تربیت کی کہ وہ عربی دیہاتی لوگ بڑے بڑے ان کے وکلا سے بارٹروں سے بحث کرتے تھے اور بول نہیں پاتے تھے، کیونکہ اپنے دین کی ہم کو قدر نہیں. میرے دوستو، یہ دین عظیم دین ہے، بڑا دین ہے. اسی کی تعلیم وہاں کا کام آئے گی. اس تعلیم کا کوئی تعلیم کرو، لیکن اس تعلیم کو ضرور ملحوظ رکھو. یہ چھوٹی سی حدیث کوئی معمولی، لیکن معمولی نہیں ہے، الفاظ کے اعتبار سے معمولی ہے، لیکن پورا دین اس حدیث کے اندر آیا ہے. میں تمہارا روز کہتا ہوں اسی حدیث کو یاد کرو، اس پر جتنی زندگی بھر بحث کرو گے کرتے رہ جاؤ گے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا وخالق الناس، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. صرف اس سے بھی کام نہیں چلے گا نماز روزے سے، بلکہ مخلوق کے ساتھ بھی اچھا. عام طور سے بد معاملگی ہو رہی ہے، بد اخلاقی ہو رہی ہے، لوگوں کا مال نہیں ادا کیا جاتا. ہم لوگوں تو یہی کام ہے، کام جیسے پولیس کام دلانا ہے تو ہم لوگ کہا ہمیں دعا کرانا ہے. کوئی بھی مسئلہ آتے ہے کہ نہیں، عورت ہو مرد ہو، اتنا روپیہ فراہم، یہ تو ہوتا ہے دن رات. تو ہم لوگ پوری واقفیت ہے اس پر، جو مسلمان جن دور سے چل رہے ہیں پوری واقفیت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین نبوی پر، تعلیم الہی، تعلیم رسول پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر قسم کی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہر آفت و بلا سے ہم محفوظ رہیں گے. اس بنا پر یہ مسجد کا بنوانا بھی بہت بڑا کار خیر ہے. جس کو توفیق ہو جائے وہ موفق من اللہ، اللہ کی رحمت اس پر ہے. اس بنا پر میں حاجی صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ تو حضرات کے جو حضرات بھی اس کو آباد رکھیں اور آباد رکھنا چاہیے. مسجد کی آبادی مسجد کی خوشی کا باعث ہے. مسجد خوش کب ہوگی؟ جب اس کو آباد رکھا جائے. ہم تو اس سے خوش ہیں، تمام یہ ہے بل میں، لیکن مسجد ہم سے اس صورت میں خوش ہوگی جب ہم اس کو آباد رکھیں گے. اس بنا پر میں نے آپ نے کہا دعا کر دو، اس کے بعد بھی دعا ہو سکتی ہے. چلیے دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ہمارے حضرات اصحاب خیر کے اعمال کرتے رہتے ہیں. اللہ کے ہاں نام اعمال میں ان کا لکھا جاتا ہے. وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ ایک روٹی دینے کا کتنا ثواب ہے. ایک روٹی کی وجہ سے مغفرت تک ہو جائے گی جو اتنا بڑا کام کرتا ہے.
کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور توفیق کی بات ہے. بہت سے مالدار بھی ہیں دنیا میں، بہت کس کو توفیق ہو رہی چیزوں کی، بہت کم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے بچوں کو بھی خوب اچھا رکھے، آپ بھی اچھا رکھے. بلکہ جو لوگ بھی شریک ہیں، بلکہ جو لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، آ کر کے اس کی آبادی کے لیے اللہ سب کے امور خیر میں برکت عطا فرمائے، بال بچوں کو عافیت عطا فرمائے، صحت و عافیت سے اس کو، پورے شہر کو، پورے عالم کو اللہ تعالیٰ ان حضرات کے نیکیوں کی طفیل میں بخش بھی دے، صحت بھی دے، عافیت بھی دے، خیر و برکت بھی عطا فرمائے. اور میں بھی آگے میری خوش نصیبی ہے کہ مزید میں تھوڑا سا بیان کرنے کا خود میں نے درخواست کر کے بیان کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو صحت و عافیت، بال بچوں کو عافیت دے. بہت امور خیر کر رہے ہیں، ان تمام امور خیر کو قبول فرما کر کے جنت میں، جنت الفردوس میں ان کو مقام عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.